اور آج میں فخر سے کھڑا ہو کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر دہشت گردی ہے، اور کہتے ہیں کہ شام کے بعد میڈیا کی حد تک یہ باتیں چلتی ہیں کہ شام کے بعد یہاں پر کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا، تو 40 دن تک یہ تقریباً اتنے زیادہ ایونٹس ڈی خان کے کونے کونے اور ڈی خان کی ویرانوں میں جس طریقے سے کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو، اپنی خوشیوں کو کسی کو چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کر کے اپنی خوشیاں اور اپنا ایک کلچر برقرار کہ جو میڈیا پہ چلتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈی خان کے ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر اسٹیڈیم میں، ہر میدان میں، ہر ریگستان میں ماشاءاللہ عوام اور کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ مدینہ کی ریاست جس کو دنیا کی تاریخ کی سب سے بہترین ریاست ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بہترین ریاست ڈکلیئر ہوئی ہے، اور وہ تھی انصاف۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے، میرٹ انصاف ہے۔ اگر ہم میرٹ اور انصاف کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جہان اس عوام کے سامنے اور اس جہان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر موجود تمام معزز باہر سے آئے مہمان اور میرے ڈی خان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا کہ جس نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور اس ڈی خان کا جو ڈیرہ جات ہمارا فیسٹیول ہے، جو کہ اب ماشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک سگنیچر ایونٹ بن چکا ہے، اس کے اندر ان تمام ایونٹس کو آرگنائز کرنے میں جن جن محکموں نے، افسران نے، اہلکاروں نے، والنٹیئرز نے محنت کی ہے اور اس کو پاسبل کیا، اچھے طریقے سے انعقاد کیا ہے، تو ان سب کا میں بحیثیت وزیر اعلیٰ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ان تمام مہمانوں کا جو پورے پاکستان سے آئے اور ان مختلف ایونٹس میں جو آپ نے دیکھے ان میں حصہ لیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے بغیر کوئی جو فیسٹیول ہے، میلہ ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہماری عوام جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہماری جو حالات ہمارے صوبے پہ مختلف ادوار میں آئے اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہم ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے اور ساتھ ساتھ ہماری عوام نے مل کے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور آج میں فخر سے کھڑا ہو کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر دہشت گردی ہے، اور کہتے ہیں کہ شام کے بعد میڈیا کی حد تک یہ باتیں چلتی ہیں کہ شام کے بعد یہاں پر کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا، تو 40 دن تک یہ تقریباً اتنے زیادہ ایونٹس ڈی خان کے کونے کونے اور ڈی خان کی ویرانوں میں جس طریقے سے کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو، اپنی خوشیوں کو کسی کو چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کر کے اپنی خوشیاں اور اپنا ایک کلچر برقرار رکھیں گے، اور اپنا ایک کلچر اپنے بچوں کو اسی طرح انشاءاللہ پرامن طریقے سے حوالے کریں گے جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، میں بالخصوص ڈی خان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ڈیرہ جات کا جو پہلے ہمارا ایک میلہ ہوتا تھا میلہ اسپان کے نام سے، اس میں صرف ایک طرح کا مال مویشی کا ایک ایونٹ ہوتا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیولپ کیا، اور پھر ڈیرہ جات کے نام سے آج جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان کا ایک سگنیچر ایونٹ ہے، کیونکہ اس میں ہر سپورٹس، ہر قسم کی گیم، چاہے ہماری کلچر گیم ہے، چاہے ہماری دوسری گیمز ہیں، وہ شامل ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادبی طور پہ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، قرأت کے مقابلے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ آرٹ ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے اپنا جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج، ہمارا جو اپنا ایک ایونٹس ہے وہ بھی ہم نے شامل کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ ایونٹ ہے کہ جو تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے جو بھی مشاغل ہیں، جس طریقے سے بھی وابستہ ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی یہاں پر لطف اندوز ہونے کی، اور پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پر اس میں حصہ لے کر
اپنا لوہا منوانے کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے مہمانوں کے لیے، مقابلہ کرنے والوں کے لیے، تمام ان پارٹیسپینٹس کے لیے انشاءاللہ ایک میزبان کے طور پر، جیسے ہمارا ایک ڈی خان کا ایک رواج ہے، ہمارے ڈی خان کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم کہ مہمان نواز لوگ ہیں ہم، انشاءاللہ اس مہمان نوازی سے ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ خطہ انشاءاللہ مہمان نوازی میں اور ایونٹس کرنے میں پاکستان کے کلچر کے لیے، پاکستان کی سپورٹس کے لیے اور پاکستان کے ادب کے لیے انشاءاللہ ایک گڑھ بن کے انشاءاللہ ڈی خان ثابت ہوگا اور ثابت ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر پولیس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ اس میں پولیس کے جو ہمارے مختلف نوجوان ہمارے افسران سارے شامل رہے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے 1122 شامل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو کچھ ایونٹ وہ انجوائے کیے جو آپ کے شغل والے تھے۔ جس کو بیڈمنٹن کا شوق تھا وہ بیڈمنٹن دیکھنے آیا، کرکٹ والا کرکٹ دیکھنے آیا، فٹ بال والا فٹ بال کے لیے، مشاعرے والا مشاعرے کے لیے، اسی طرح جتنے ایونٹس ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے یہ 40 جو ایونٹس مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں ان کو انجوائے کیا ہے، لیکن ان سب کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان سب کو آپ کے لیے پرامن طریقے سے پاسبل کرنے کے لیے جو خدمات انہوں نے دی ہے، تو ان کا میلہ ابھی باقی ہے۔ آپ کا میلہ تو آج انشاءاللہ دراجات اختتام پذیر ہو رہا ہے، ان کا میلہ ابھی باقی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے یہ 1122 اور پولیس کے لوگ اس کے سیکیورٹی کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ڈی پی او صاحب مجھے ان کی لسٹ بتا دیں، 400 بندے ہیں، 500 بندے ہیں، 600 بندے ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان سب کو انشاءاللہ ان کی فیملیز کے لیے کہ یہ بھی جا کے فیملی کے ساتھ جائیں اور ایک دن اچھا اس سب میلے کا نچوڑ اپنا ایک انجوائے کریں۔ تو فی بندہ میں 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان حکومت کی طرف سے، پختونخوا کی عوام کی طرف سے، ڈی خان کی عوام کی طرف سے اس لیے ہے کہ آپ نے ثابت کیا ہے انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کے کہ یہ جو میڈیا پہ کہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے دہشت گردی کے ہمارے مسائل ہیں، ہمارا دہشت گردوں سے مقابلہ بھی ہے، ہمارا یہ خطہ ہماری بارڈر کی وجہ سے اور مختلف آپریشن کی وجہ سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے، عوام نے اور پولیس نے اور فورسز نے اور تمام سرکاری اہلکار اور سرکاری افسران نے مل کے ثابت کیا ہے کہ جو میڈیا پہ چلتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈی خان کے ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر اسٹیڈیم میں، ہر میدان میں، ہر ریگستان میں ماشاءاللہ عوام اور کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں اور انشاءاللہ یہی امید کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم امن کا گہوارہ بنیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح اپنی خوشیاں اس طرح انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ بانٹتے رہیں گے۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں عمران خان کی حکومت ہے اور اس صوبے میں عمران خان کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ تمام تر جو اقدامات ہیں میرٹ پہ ہوں گے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب بھی ہم نے کوئی ایونٹ کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے اور ایونٹس ہوئے ہیں، میں منسٹر اپنے بھائی سپورٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تقریباً ہر طرح کے سپورٹس کے ایونٹس کرائے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ریجن لیول پہ، صوبے کے لیول پہ، اور اس کے بعد اپنے کھلاڑی اپنے باہر ملک بھی بھیجے اور نیشنل گیم میں بھی انشاءاللہ ہمارے لوگوں نے حصہ لیا۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ، عمران خان کی سوچ کہ میرٹ ہونا چاہیے، مقابلے میں میرٹ ہونا چاہیے، نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے۔ ہمارے کسی بھی ایونٹ میں ان 13 مہینوں میں کوئی گلہ نہیں آیا کہ کوئی بےمانی ہوئی ہے، کوئی دھاندلی ہوئی ہے، یہ بھی بہت فخر کی بات ہے۔ اسی طرح میری یہ گزارش ہے تمام محکموں سے کہ اسی طرح آپ ٹرانسپیرنسی کا، چاہے وہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی پالیسی ہے، چاہے آپ کی وہ بھرتی کی پالیسی ہے، چاہے آپ کی وہ پروموشن کی پالیسی ہے، ان سب کے اندر جو پہلی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے وہ میرٹ ہے، وہ انصاف ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست جس کو دنیا کی تاریخ کی سب سے بہترین ریاست ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بہترین ریاست ڈکلیئر ہوئی ہے، اور وہ تھی انصاف۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے، میرٹ انصاف ہے۔ اگر ہم میرٹ اور انصاف کے اوپر
عمل پیرا ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جہان اس عوام کے سامنے اور اس جہان انشاءاللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرور ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.